السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی میری کہانی کا عنوان ہے بت پرست بادشاہ کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس زمانے میں مہدی عباسی رے میں رہتا تھا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے منصور دوانیکی نے شرف بن کتامی کو اس کا تلیق مقرر کیا۔ ایک شب مہدی نے اپنے استاد شرف بن کتامی سے درخواست کی وہ اسے دلچسپ واقعہ سنائے جس کے سننے سے طبیعت کا تکرر دور ہو جائے۔ پھر شرفی نے یہ داستان بیان کی کہ ہیرا کے ایک بادشاہ کے دو دوست ہوتے تھے۔ بادشاہ کو ان دونوں دوستوں سے بے حد محبت تھی اور انہیں اپنے سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے بہت زیادہ شراب پی لی۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے تلوار اٹھائی اور اپنے دونوں پیارے دوستوں کو قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، اسی لیے اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ انسان شراب کے نشے میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور فعل حلال اور فعل حرام کی تمیز نہیں رکھتا اور بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اس کو معاشرے میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے ان دونوں دوستوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اسے بتایا گیا کہ گزشتہ شب ان دونوں کو اس نے اپنی تلوار سے خود ہی قتل کیا ہے۔ اسے یہ سن کر انتہائی افسوس ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا اور کئی دنوں تک اس نے ان کے فراق میں کھانا تک نہ کھایا تھا۔ پھر حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو دفن کر دیا جائے اور ان کی قبروں پر ایک عظیم الشان قبہ تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ حکم کے تحت ان کی قبروں پر بہترین قبہ بنایا گیا اور جگہ کا نام غاررین رکھا گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کے دربار پر چند سرکاری محافظ کھڑے کر دیے اور حکم دیا کہ یہاں سے جو بھی شخص گزرے وہ ان کی قبروں کو لازمی طور پر سجدہ کرے۔ اگر کوئی شخص سجدہ کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن قتل سے پہلے اس کی 2 حاجات پوری کر دی جائے گی۔ حکم کی دیر تھی کہ لوگوں نے ان کی قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک دھوبی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اپنے کاندھوں پر میلے کپڑوں کا ڈھیر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں لکڑی سے بنا ہوا ڈنڈا تھا جس سے وہ کپڑوں کو کوٹتا تھا۔ غاررین کے محافظوں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اسے وہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن دھوبی خدا پرست تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ محافظ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے اور بتایا کہ یہ شخص سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، وائے ہو تجھ پر، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا، میں نے سجدہ کیا تھا، یہ محافظ جھوٹ بولتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تجھے قتل کر دینا چاہتا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے تم اپنی 2 حاجات پیش کر سکتے ہو، ہم انہیں ضرور پورا کریں گے۔ دھوبی نے کہا، اگر یہ معاملہ ہے تو میری پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے یہ ڈنڈا بادشاہ کی گردن پر مارنے دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، جاہل نادان، اس حاجات کا تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا، بہتر ہے کہ کوئی ایسی چیز طلب کر جو تیرے اور تیرے خاندان کے لیے مفید ہو۔ دھوبی نے کہا، ہرگز نہیں، میری پہلی حاجات یہی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ بتاؤ اس نادان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وزراء نے کہا، عالی جاں، چونکہ آپ 2 حاجات کے لیے کہہ چکے ہیں لہٰذا وعدہ کر کے مکر جانا اخلاق سلاطین کے منافی ہیں، اسے اس کی حاجات پوری کرنے دیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم پر صد حیف، تم کسی نہ کسی طرح سے اس سے دھوبی کو راضی کرو، اس کے بجائے کوئی اور حاجت طلب کرے۔ اگر وہ مجھ سے میری آدھی حکومت بھی طلب کرے گا تو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن دھوبی کے ہاتھوں ڈنڈا کھانا انتہائی مشکل ہے۔ دھوبی اپنے پہلے والے مطالبے پہ بضد رہا اور کہا کہ بس میری پہلی خواہش یہی ہے کہ بادشاہ کی گردن پہ مجھے ڈنڈا مارنے دیا جائے۔ ناچار بادشاہ کو دھوبی کی شرط قبول کرنی پڑی۔ دھوبی نے اپنا ڈنڈا بلند کیا اور پورے زور سے بادشاہ کی گردن پر رسید کیا۔ بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ کئی دن تک وہ ہوش و حواس میں نہ آیا۔ کپاس کو تر کر کے اس کے منہ میں قطرہ قطرہ پانی ڈالا جاتا تھا۔ پورے 1 سال تک وہ سخت بیمار رہا۔ 1 سال کے بعد وہ تندرست ہوا۔ غسلِ صحت بجل آیا اور اہل دربار سے دھوبی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسی دن سے دھوبی کو قید کر کے زندان میں ڈالا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، دھوبی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ دھوبی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے بڑے ہی خوش غمگین لہجے میں کہا، اب جلدی سے اپنی دوسری حاجت پیش کرو، پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
دھوبی نے کہا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے وہی ڈنڈا بادشاہ کی گردن کی دوسری جانب مارنے دیا جائے، اس کے بعد بے شک مجھے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ دھوبی کی یہ خواہش سن کر سخت پریشان ہوا اور کہا نادان، مجھ سے کوئی ایسی چیز طلب کر جو تجھے فائدہ پہنچا سکے۔ دھوبی نے کہا ہرگز نہیں، میری دوسری خواہش صرف یہی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جناب، شرط قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا افسوس، اس کی ایک ضرب نے تو مجھے 1 سال تک بستر پر لٹایا ہے، اب اگر اس نے دوسری ضرب ماری تو میں مر ہی جاؤں گا۔ آخر کار بادشاہ نے دھوبی سے کہا جس دن تجھے محافظ گرفتار کر کے میرے پاس لائے تھے اس دن تو نے کہا تھا کہ تو نے سجدہ کیا ہے، محافظ جھوٹ بولتے ہیں۔ دھوبی نے کہا جی ہاں، میں نے اس دن یہ بات کہی تھی، لیکن تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر اٹھا اور دھوبی کو بوسے دینے لگا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے، محافظ جھوٹ کہتے ہیں۔ سچ ہے، اگر عقل سے کام لے انسان تو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بھی فتح اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ میری یہ داستان سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے استاد کو انعام سے نوازا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، ہمیں بھی اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، کسی کے ناجائز مطالبات کو قبول نہیں کرنا چاہیے، خاص طور تب جب دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہوں۔ آج کی ایک درس ایک کہانی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میری اس کوشش کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔